وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا اس شب براءت میں یہاں جمع ہونا اور بالخصوص جو حضرات اور جو بچے جو نوجوان جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کریم ان کا اس مسجد کو اس رات میں آباد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح ہم اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ جو بھائی باہر آواز سن رہے ہیں ان سے بھی التجا ہے انشاءاللہ اس رات کے حوالے سے بہت ہی اہم بیان ہوگا، تو وہ بھی اگر مسجد تشریف لا سکیں، اور جو خواتین گھروں میں سن رہی ہیں اگر کاموں میں مصروف ہیں تو توجہ کے ساتھ بیان بھی سنتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اولاً پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو میں خطبے میں ہر جمعہ بھی آپ سنتے ہیں اور بڑی راتوں میں بھی کہ بیان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو الفاظ ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اس کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا مطلب ہے، کہا کیا جا رہا ہے۔ تو شاعر کون ہیں؟ حضرت شیرازی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال، اے جمال اور خوبصورتی والے، و یا سید البشر، اور اے بشریت کے سردار، آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، فرماتے ہیں آپ کے اس روشن چہرے کی وجہ سے ہی، اس روشن چہرے کے برکت سے اللہ تعالی نے چاند کو بھی نورانیت عطا فرمائی ہے۔ کیسا حضور علیہ السلام کا روشن چہرہ ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات آرام فرما رہے تھے اور آب و تاب کے ساتھ چاند بھی چمک رہا تھا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر چند بال آ گئے ہیں، آرام فرماتے ہوئے جس طرح بال بکھر جاتے ہیں۔ بعض روایت کا خلاصہ، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 دھاری قمیض کا رنگ تھا سرخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشریف یعنی وہ زیب تن فرما رکھی تھی۔ بعض روایت کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اور آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ کا یہ رخسار یوں تھا چونکہ آپ کروٹ کے بل لیٹے تھے اور چاند کی روشنی آپ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یعنی تصور جمائیں ذرا حضور علیہ السلام کا جمال کیسا ہوگا، آپ کا رخ روشن کیسا ہوگا،
جس رخ روشن کے متعلق قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور چڑھتے دن جو چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل آب و تاب سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا مجھے اس ضحیٰ کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب رات چھا جائے۔ تو علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ دن کی قسم اور یہ رات کی قسم کھانے کا کیا مقصد؟ علماء فرماتے ہیں کہ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رخ روشن سے زلفیں ہٹاتے تھے تو وہ چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چڑھے ہوئے سورج کے وقت دن چمکا کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آرام فرماتے تو آپ کی زلفیں چھا جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم فرمایا واللیل اذا سجا، اور مجھے اس کالی زلفوں کی کہ جو سیاہ رات کی جیسی ہیں جب وہ چہرے پر چھا جاتی ہیں تو مجھے ان کی قسم ہے۔ کیسا حضور کا چہرہ ہوگا، کیسا حضور علیہ السلام کا رخ روشن ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کے چہرے کی قسمیں ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھتے ہوئے جابر بن سمرہ صحابی کا نام ہے، جابر بن سمرہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں اور آرام کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر روشنی پڑ رہی ہے چاند کی، اور ویسے ہی آپ کا چہرہ روشن۔ تو فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، اور میں یہ جج کرنا چاہ رہا تھا کہ کس کا چہرہ زیادہ، یعنی کون زیادہ روشن ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ فرماتے ہیں بڑی دیر تذبذب کے بعد آخر کار میرے دل سے یہ جواب آیا، کہتے ہیں کہ آسمان کے چاند سے زیادہ روشن آمنہ کے لال کا چہرہ تھا۔ آمنہ کا چاند زیادہ سونا تھا، خوبصورت تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا روشن چہرہ جس کے متعلق من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے نور بانٹنے والے چہرے، عربی زبان کے اعتبار سے منیر اس میں فاعل کا لفظ ہے، اور انارا ینیر انارتن فہو منیر نام ہے، نام بھی رکھتے ہیں لوگ منیر، نور دینے والا، نور بانٹنے والا، اس میں تعدی پائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا ایسا نورانیت والا چہرہ ہے کہ جس کے نور سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی روشنی عطا فرمائی ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جیسی ثنا کرنے کا حق ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ تعریف جو آپ کی جانی چاہیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس پھر ایک بات کہہ دیتے ہیں بعد از خدا، خدا کے بعد بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس ایک بات کہہ کر میں چپ ہو رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں، اور قصہ بس ختم، قصہ مختصر، بس کہتے ہیں نا قصہ مختصر یہ کہ تو فرمایا مختصر بات اتنی سی ہے کہ خدا سب سے افضل ہے اور خدا کے بعد آپ سب سے افضل ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو یہ خطبے میں ہم سنتے ہیں تو یہ تصور جمایا کریں۔ اور پھر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، کہتے ہیں کہ 1000 دفعہ بھی میں گلاب کے پانی سے اپنا منہ دھو لوں، 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے میں اپنا منہ دھو لوں، اور اس کے بعد میں آپ کی ثنا کرنا چاہوں تو کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، پھر بھی کہتے ہیں ہنوز نام تو گفتن، پھر بھی آپ کا نام لینا کمال بے ادبی، آپ کا نام لینا بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ 1000 مرتبہ بھی اپنا منہ عرق گلاب سے دھو لوں، پھر بھی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا نام لوں۔ تو کیسی حضور علیہ السلام کی شان ہے ان بزرگوں کے دلوں میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو حسن کے چرچے صحابہ نے اور اسلاف نے بیان کیے، اور کئی شعراء نے نعتوں میں ذکر کیے، چونکہ یہ موضوع نہیں اس وقت، اس لیے اس بات کو میں کسی اور دن کے لیے رکھتا ہوں۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام
السلام کی ایک فضیلت گوش گزار کرتا چلوں، اور یہ روایات بنی اسرائیل میں سے ہے۔ علماء ان کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ضعیف ہوں، چونکہ عوام الناس یہ ضعیف ہونا یا اس کے متعلق سند میں کیا معاملہ ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن فضائل میں یاد رکھیے کہ حدیث پاک معتبر سمجھی جاتی ہے۔ فضائل کے معاملے میں حدیث پاک معتبر سمجھی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اس کو دفنانا بھی اچھا نہیں لگا ان کو، اور اس کو اٹھا کر کوڑے پر پھینک دیا، کچرے کے ڈھیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی فرمائی اور فرمایا جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو کسی نے کوڑے پر پھینک دیا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو کفناؤ اور اس کو دفناؤ، اور اس کی جو ہے وہ نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا واقعی کچرے کے ڈھیر پر ایک مردہ پڑا ہے۔ لوگوں سے مدد لے کر آپ نے اس کو اٹھایا، اور لوگوں نے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جب لوگ بتانے لگے تو آپ نے فرمایا پہلے اس کے جو معاملات اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ پورے کریں، پھر بتانا۔ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب لوگوں نے بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے کلیم اللہ، آپ کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے براہ راست۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتا ہے کہ میں اس کا ادب کروں، اور اس کا غسل کفن دفن کا معاملہ میں نے کیا، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار تھا، کیا ماجرا ہے یا اللہ بھید ظاہر فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھا تو واقعی گناہگار، لیکن بس اس کی ایک ادا مجھے پسند آئی، اور وہ یہ کہ یہ توریت جب کھولتا تو کھولتے ہوئے اس نے ایک دفعہ ایک جگہ پر دیکھا کہ میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا، اور وہ نام اس نے جیسے ہی پڑھا تو اس نے اس نام کو چوما اور وہاں پر خوشبو لگائی اور میرے نبی پر درود پڑھا تھا، وصلی فرمایا کہ یہ مجھے اس کی ادا پسند آ گئی، اور میں نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے تو فضائل و برکات ہی اپنی جگہ ہیں، وہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ یہ شعبان تو میرے آقا کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، جیسا کہ آج نامہ اعمال کا آخری دن تھا 14 شعبان جو گزری مغرب سے پہلے، تو میں نے یہ کوشش کی کہ اور کچھ نہ صحیح حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کر یہ وقت گزارا جائے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حضور علیہ السلام پر درود و سلام کی اہمیت معلوم ہو، کہ کچھ بھی نہ کر سکیں جب موقع ملے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی شب برات کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور یہ رات جس کے کئی نام بھی علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ، جبکہ اسماء صفات جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، علماء نے جیسا کہ آپ قرآن کریم بھی جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے گتے پر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 99 نام، جن کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی گئی، تو اللہ کے نام یاد کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ جو جنرل اسٹور والے ہیں، جو کریانے کی دکانیں چلاتے ہیں، تو وہ اچھی طرح بہت ساری چیزوں کے نام یاد رکھ لیتے ہیں کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، یا جن کی پارٹس کی دکان ہو، یا جو بہت سارے جو ہے وہ کپڑے بیچتے ہیں مختلف قسم کے، تو ان کو نام یاد ہوتے ہیں کوالٹیز کے کہ یہ اس کوالٹی کا کپڑا ہے، نام یاد ہو جاتے ہیں، ان کو نام یاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم بہت سارے لوگوں کے اپنے رشتہ داروں میں سے نام یاد کر لیتے ہیں کہ بھائی فلاں کے اتنے بچے، ان کے اتنے یہ نام ہیں، فلاں جو ہے وہ یہ
اس کا یہ نام ہے، کاروبار جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے نام یاد رکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے نام یاد کر لینے میں کیا حرج ہے؟ جب اللہ کے نام یاد کر لیں گے انشاءاللہ اس کی عظمت نصیب ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 99 نام، اور بعض بزرگوں سے اللہ رب العالمین کے 4000 نام منقول ہیں۔ کتنے؟ 4000 نام اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام قسطلانی نے 500 نام تحریر کیے، اور سیرت شامی میں مزید 300 نام اور حضور علیہ السلام کے ذکر کیے۔ پھر امام محمد رضا خان فرماتے ہیں کہ میں نے ان 800 ناموں کے علاوہ 600 اور نام حضور علیہ السلام کے تحریر فرمائے ہیں، جس کے متعلق آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا، عروس الاسماء الحسنى فیما لنبینا من الاسماء الحسنى، اور آپ فرماتے ہیں کہ 1400 حضور علیہ السلام کے نام میں نے اس میں ذکر کیے ہیں، حضور علیہ السلام کے 1400 نام، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے آپ دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں تفاسیر میں کہ قرآن کے بھی 50 سے زیادہ نام تحریر کیے گئے ہیں، خود قرآن میں قرآن کے 20 سے زیادہ نام ذکر ہوئے ہیں، قرآن کے 20 سے زیادہ نام، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن، پھر قرآن مجید، قرآن حمید، فرقان حمید وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نام قرآن کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے قرآن کی سورتوں کے بھی بہت سارے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بھی 20 سے زیادہ نام ہیں، سورہ توبہ کا ایک نام ہے سورہ براءت، سورہ نصر کا ایک نام ہے سورہ فتح وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کے بھی علماء نے 25 نام ذکر فرمائے ہیں، 25 نام، جن کو میں مختصر اگر یہ کہوں، ایک ہے لیلۃ القسمہ، یعنی تقسیم کرنے کی رات، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم فرماتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القسمہ، تقسیم کرنے کی رات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کو لیلۃ الشفاعہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اللہ رب العالمین گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، انہیں شفاعت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایت کا خلاصہ کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اس رات کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رات کے اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا احکام دے گا۔ پھر حاضر ہوئے جبرائیل علیہ السلام اور عرض کرنے لگے اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی امت کا تہائی یعنی 3 میں سے 1 حصہ آپ کو دے دیا ہے کہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر باقی 2/3 کا کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام جو حاضر تھے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2/3 کے متعلق پوچھتے ہیں کہ 2/3 کا کیا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس 15ویں رات میں، پہلے 14ویں رات بھیجا، پھر 15ویں رات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں پوری امت کا شفاعت کا معاملہ آپ کے سپرد فرما دیا ہے کہ آپ اس رات میں جس کی شفاعت فرمائیں گے اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس رات کی بڑی بخشش کی یہ رات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الشفاعہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، اور ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی مانگنے والا، ہے کوئی سائل، اور ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے، ہے کوئی ایسا، یعنی مختلف چیزوں کا اللہ رب العالمین نام لے لے کر ندا فرماتا ہے۔ تو جو جیسی
اس رات یعنی اس رات دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ویسا اس کی دعا کا نتیجہ عطا فرماتا ہے. یعنی چاہے کوئی دعا مانگے، دعا میں چاہے اولاد مانگے، گھر مانگے، رزق مانگے، مال مانگے، جان مانگے، صحت مانگے، کچھ بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا پھر طلوع فجر تک اللہ رب العالمین یہ ندا فرماتا رہتا ہے. کیسی شان ہے اس رات کی. اس وجہ سے اس رات کو علماء نے کہا کہ اس رات کو لیلۃ العید الملائکہ، کہ یہ رات فرشتوں کی عید کی رات ہے. یعنی ہماری عید جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کی عید ہوتی ہے، لیکن وہ رات میں ہوتی ہے، اور وہ رات یہی شعبان المعظم کی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو عید کا گویا کہ سما ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی آزادی کی رات. کیوں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب جو قبیلہ تھا اس کے پاس بکریاں تھیں، اور بکریاں کتنی تھی؟ 2 پہاڑ، اس کے بیچ میں ایک وادی جو ہوتی ہے، اس وادی میں اس قبیلے کی بکریاں اتنی تھی کہ وہ وادی بھر جاتی تھی ان کی بکریوں سے. اندازہ کریں کتنی بکریاں ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشش کی نعمت عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس رات. تو یہ رات لیلۃ البراء بھی کہلائی، اور علماء نے لکھا یہ رات لیلۃ الجائزہ بھی کہلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ کے نیک بندے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، پورے سال کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پورے سال مجھ سے یہ ہوا. اس رات میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ لغزش ہوئی، مجھ سے یہ خطا ہوئی، مجھ سے یہ گناہ ہوا. وہ اس رات جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا اور استغفار سے کام لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. یہ تمہید آپ کو سمجھانے کی جو نیت ہے اور اس میں جو مقصد ہے کہ آپ کو ایک ذہن آپ کا ایک طرف لاؤں، اور وہ یہ نام ذکر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ الاجابہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. اور اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. اس رات کو اس لیے لیلۃ الاجابہ اور ایک نام لیلۃ التکفیر بھی کہا گیا کہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، کہ جو اپنے گناہوں سے بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس رات کو لیلۃ التوبہ والاستغفار، کہ یہ استغفار کی اور توبہ کی رات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ التوبہ اور لیلۃ الاستغفار بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو اتنے سارے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن اب یہ جو لیکن ہے نا، اب سنیے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ہم نے کیا اس رات میں آج اس بیان سے سیکھ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنے سارے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، لیکن اس رات میں چند ایسے محروم اور بدبخت بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے نصف الشعبان کی دعا میں سنا کہ یا اللہ ان کنت کتبتنی، اگر تو نے مجھے لکھ دیا ہے شقیًا او محرومًا او مطرودًا، کہ تو نے اگر مجھے شقی بدبخت بدکارا ہوا اور بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ فمحو، اسے تو مٹا دے. اور پھر ہم نے یہ دعا کی اللہم یا اللہ تو مجھے لکھ دے، وہ لکھ دے کہ جو تو اللہ رب العالمین تو قادر ہے اس بات پر، تیرے ہی پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اور اس میں تو جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. تو یا اللہ تو مجھے لکھ دے سعادت مند، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے لکھ دے رزق دیا ہوا اور نیکی کی توفیق دیا ہوا، یہ لکھ دے. تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس رات اس کے باوجود جو توبہ نہیں کرتا اور اس رات پھر بھی اللہ کے گھر سے دور رہتا ہے اور دعا نہیں کرتا، تو فرمایا پھر اس رات جس طرح بے شمار گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن مشرک کو اس رات
رات نہیں بخشا جاتا، لیکن اس رات اللہ رب العالمین کے بندوں کی جو دل آزاری کرنے والا اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس رات تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اس رات جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ پانچویں نمبر پر فرمایا اس رات جو شرابی ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ چھٹے نمبر پر فرمایا اس رات کہ جو سود خور ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس رات فرمایا جو زانی ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اس رات جو تکبر کی وجہ سے اپنے پائچے اونچے نہ رکھتا ہو بلکہ لٹکاتا ہو ایسے متکبر کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور اس رات جو کینہ، عداوت، بغض، دشمنی دل میں رکھنے والا ہو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور 10ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس رات ایک اور محروم شخص ہے کہ جس کو نہیں بخشا جاتا، اور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو چوری کرنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ان میں سے جو ایک بیان کیا گیا کہ اس کی بخشش نہیں کی جاتی، پہلے نمبر پر وہ ہے مشرک، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ آپ دیکھیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اگر کوئی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کتنی چیزوں میں شرک ہوگا؟ 4 چیزوں میں۔ اللہ کی ذات میں، یعنی کوئی یہ کہے کہ جیسے اللہ خدا ہے، معاذ اللہ اس طرح کوئی اور بھی خدا ہے، یہ ذات میں شرک ہوا، تو ایسا مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ کی صفات میں شرک کرے، صفات میں کیسے؟ وہ یہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو ایسے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، تو یہ صفات میں شرک ہوا، ایسا شخص بھی مشرک ہے اور اس کی بخشش نہیں۔ تیسرے نمبر پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے۔ عبادت میں کیسے؟ کہ جیسے اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں ایسے وہ کسی اور کو بھی سجدہ کرے، تو ایسا شخص بھی مشرک۔ اور چوتھے نمبر پر کہ جو اللہ کے افعال میں شرک کرے، یعنی جیسے اللہ موت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، کوئی کہے کہ ایسے اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے بنانے والا، تو یہ اس کے افعال میں شرک ہوا۔ تو اس طرح 4 طرح شرک کرنے والا بخشا نہیں جائے گا اس رات، اور وہ کہلاتا ہے مشرک۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مالک الملک ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، جیسا وہ سنتا ہے ویسا کوئی سن ہی نہیں سکتا، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جیسا وہ پالتا ہے ویسا کوئی پال نہیں سکتا، جیسا وہ بناتا ہے، جیسا وہ پیدا کرتا ہے ویسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے کام بھی نرالے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی ہم صرف اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ ہوا شرک، کہ جو اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے تو وہ اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا رنجش رکھنے والا، دل میں کسی کی دشمنی، کسی کا بغض رکھنے والا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بھائی سے رنجش رکھنے والے معاملے کو فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ بخشو۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی رنجش بھری ہوئی ہے، کوئی اپنے دوست سے، کوئی اپنے رشتہ دار سے، کوئی اپنے بھائی سے، کوئی اپنی بہن سے، کوئی اپنے چچا سے، کوئی اپنی خالہ سے، کوئی پھپھی سے، دل میں جو ہے وہ رنجش رکھے ہوئے ہے اور اس سے ملتا نہیں ہے اور اس کے گھر نہیں جاتا، اور اس کو بھی منع کر دیا کہ تم میرے گھر نہ آیا کرو، اور اس کے بچوں سے بھی تعلق توڑ دیا، اور اپنے بچوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کے بچوں کے ساتھ یا اس گھر کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس رنجش کا آخر کب تک یہ فائدہ اٹھائے گا؟ آخر کار مر جائے گا، اور جب مر جائے گا تو اس کے بعد یہ جس سے رنجش رکھتا تھا آخر کار اس نے بھی مر جانا ہے، بعد میں یہ ان کی اولاد اور اس کی اولاد، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ اولادیں
یا تو ماں باپ کے بوئے ہوئے بیج، ان کی یہ ڈالی ہوئی نفرتیں جو دل میں وہ ڈال گئے، اس وجہ سے یہ اولادیں بھی آپس میں نہیں ملتی، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے رہتے ہیں، اور رشتہ داروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے بدبخت اور محروم لوگ ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے سگے رشتہ داروں کے بہت سے خاندان جو ان کے سگے خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان سے میل جول نہیں، ان سے بات چیت نہیں، ان سے دوری ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ بھی ہمارے خاندان والے ہیں، ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ تعلق ہے۔ تو یہ جو رنجش رکھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دوست تھے اور وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک بار ایک دوست اس دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، وہ آدمی جو اس کو راستے میں ملا دراصل وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور جو انسانی صورت میں اس سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے جو انسانی صورت میں تھا اس نے پوچھا کہ تم اس سے کیا کوئی پیسے ویسے کا معاملہ ہے یا کسی کام سے اس سے کوئی غرض ہے اس لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی دنیاوی معاملہ، کوئی رشتہ داری نہیں، بس ویسے ہی اس سے دل میں محبت رکھتا ہوں اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ اچھا اس محبت سے کہ جو تمہارے دل میں ہے اس دوست کی، اس محبت کی وجہ سے ملنے جا رہے ہو، تو اس فرشتے نے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں اور تجھے خوشخبری سناتا ہوں، جس طرح تو اپنے دوست سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ تو جب دوست سے محبت کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ محبت فرمائے، تو رشتہ داروں سے محبت کا کتنا فائدہ ہوگا، اپنی اولاد سے محبت کا کتنا فائدہ ہوگا، اپنے گھر والوں سے محبت کا، والدین سے کتنا محبت کا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں آج کی رات ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا کہ جن کو بخشا نہ جائے، بلکہ آج کی رات ہم نے ایسے لوگوں میں سے ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بخشش فرما دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارا آج کی رات میں جو ایک ایسا شخص بھی کہ جو بخشا نہیں جاتا وہ ہے ماں باپ کا نافرمان، کہ جس کو بخشا نہیں جاتا۔ ماں باپ کے ساتھ یعنی جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بھی صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ سے اپنا تعلق توڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اچھا الگ ہونا گناہ نہیں، لیکن اگر ناراضی کی وجہ سے ہے اور ایک دوسرے کو دکھ تکلیف دے کر اور ایک دوسرے کو دھتکار کر الگ ہونا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ہے ان کو تکلیف دینا، اور جو اس طرح تکلیف دے، ہم نہیں جانتے کہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اولاد کے ایسے عمل سے کہ اگر وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ دے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق توڑ دے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، اور پتھریلے راستے تھے اور ایسے گرم پتھر تھے، فرماتے ہیں کہ وہ عرب کی تپتی جو زمین اور تیز دھوپ جب پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اتنے گرم پتھر تھے کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو وہ جل کر کباب ہو جاتا، اتنے گرم پتھر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو ننگے پیر کندھے پر بٹھا کر میں نے اپنی ماں کو حج کرایا اور ان راستوں پر لے کر چلا، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو تکلیف برداشت کی، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی تمہارا یہ کام بدلہ ہو جائے، ممکن ہے کہ ہو جائے، ورنہ تم اپنی ماں کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرماتے ہیں، علقمہ حضور کے صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علقمہ کے منہ پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، موت کا وقت ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، اور ان کی بیوی ان کو تلقین کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ منہ سے نہیں نکال پا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے حضرت ابو ہریرہ اور ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ تم دیکھو، تم جا کر تلقین کرو کہ وہ علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے، ان سے بھی ایسا کچھ نہ ہو سکا، یعنی وہ تلقین کرتے اور علقمہ کی منہ سے زبان سے کلمہ نہ نکلتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اس کی ماں موجود ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس کی ماں موجود ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اس کی والدہ سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ اور پھر جب اس کی والدہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تو وہ حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا بیٹا علقمہ کیسا آدمی ہے، کیسا شخص ہے؟ ماں نے کیا بتایا؟ بہت نیک ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں، ہے بہت نیک، بہت عبادت گزار ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا تم اسے معاف کر سکتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میرا بہت دل دکھایا اس نے۔ آپ نے فرمایا صحابہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرو اور اس کو آگ لگاؤ۔ آگ لگانے کے لیے کہا، اور جب آگ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو سامنے کھڑا کرو اور پھر اس کو کہو کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے یا میں اس کے بیٹے کو اس آگ میں جلاؤں، اور اگر اس آگ میں نہیں تو پھر یاد رکھے کہ اگر وہ اس طرح دنیا سے گیا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو وہ اس آگ میں تو کیا جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ماں نے جب یہ سنا کہ اچھا میرے بیٹے کو جلانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے کہا، فوراً ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو بخش دیا۔ فرماتے ہیں ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا اور ادھر علقمہ کے گھر سے زور زور سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس طرح جو ہے وہ صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے ماں کی ناراضگی۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ ایسی ہستی ہیں جن کے ساتھ ان کے جیتے جی نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ان کی قبر پر جایا کرو، اور ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ تو اچھا سلوک یوں نہیں کر سکتے کہ وہ ہیں نہیں، لیکن چونکہ ان کے رشتہ دار یعنی ان کے بھائی بہن جو تمہارے خالو چچا پھوپھی ماموں وغیرہ ہیں وہ، اور ان کے جو دوست سہیلیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے دوست ہوں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رات نہیں بخشے جاتے، جن میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اگر کسی کے والدین میں سے دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور وہ ناراض، اللہ کرے کہ وہ ناراض نہ ہو، اگر وہ ناراض ہے تو اسے راضی کر لیجئے۔ اور ماں باپ راضی ہونے میں دیر بھی نہیں لگاتے، ان سے وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا پیسہ؟ جی نہیں، صرف اور صرف آپ کے ماں باپ صرف وقت چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ اچھے الفاظ بول لیجئے، ان کے ساتھ محبت سے بات کر لیجئے، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کی برکت انشاءاللہ یوں نصیب ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس رات ہماری بخشش لکھی ہوئی، لیکن اگر یہ معاملہ ہوا یعنی ماں باپ ناراض ہوئے تو بخشش رک جائے گی، لیکن اگر بخشش کروانی ہے تو ماں باپ کو راضی کر لیجئے، اللہ نے چاہا تو رب العالمین ہماری بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمایا گیا کہ شرابی، کہ جو شخص شراب پیے، شرابی کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔ اور پھر اس رات میں آپ دیکھیے کہ جس طرح بہت سارے میں نے ذکر کیے کہ تکبر کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان اور سود خور جو سود لیتا دیتا ہے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ تو اتنے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور ان بہت سارے گناہوں میں سے بہت سارے ایسے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں ہم بھی مبتلا ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا۔ کوئی ایسا شخص کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نماز چھوڑ دینا، نماز کو ضائع یعنی قضا کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ڈرے وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اگر بخشش کی نعمت دے اور اس رات جو ہے وہ بے نمازی، کیا پتہ ہو سکے ایسا بھی ہو، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شخص بھی نیک لوگوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
اس کو نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ نہیں ملتا۔ اس لیے آج کی رات یہ پیغام ہے، آپ سے یہ التجا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس رات ہم سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کرتے ہوئے اس سے ہم استغفار کریں، دعا مانگیں۔ اس رات کے فضائل میں سے اور اس رات کے نوافل میں سے بھی ایک چیز ذکر کرتا چلوں آخر میں، کہ لوگ بہت سے قبرستان جائیں گے، تو قبرستان جائیں تو وہاں یہ خیال رکھیں کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ پڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ پیارا ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں، تو کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھیں، اور قبروں پر اگر جا بھی رہے ہیں اور اوپر سے گزرنا بھی پڑے تو کوشش یہ کر کے کہ ایک طرف سے راستہ ہو تو وہاں سے جائیں، ورنہ کوشش کریں دور ہی کھڑے ہو کر فاتحہ شریف پڑھ لیں، اور وہاں جا کر اگربتی قبر کے اوپر نہ جلائیں، آگ نہ جلائیں قبر کے اوپر، اور وہاں پر فضول پانی نہ ڈالیں اگر کوئی ضرورت نہیں، مٹی نہیں جمانی، پودے نہیں ہیں، ایسا کوئی کام نہ ہو تو پھر پانی ڈال کر پانی کا اسراف نہ کریں۔ اور اس رات میں نوافل جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز انشاءاللہ تعالی ہم ادا کریں گے، 12 بجے تقریباً صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی جائے گی، تو آپ سے عرض ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں شریک ہوں۔ اور نوافل علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں 100 رکعتیں پڑھنا یہ بڑی برکت کا باعث ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو جس سے ہو سکے وہ 100 رکعتیں یعنی 2 رکعتیں کر کے یا 4 رکعتیں کر کے 100 رکعتیں پوری نوافل کی پڑھے، اس رات قرآن کی تلاوت کرے، استغفار کرے اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس رات کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور آئندہ یہ دعا کر لے کہ آئندہ میں کبھی بھی انشاءاللہ کوئی حرام کام نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔